بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کو دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے بہت سمجھایا، لیکن وہ سرکش قوم اپنے کفر سے باز نہ آئی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کے لیے بد دعا کی، الہی، فرعون اور اس کی قوم بہت سرکش اور مغرور ہو گئی ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت۔ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے فرعونیوں پر جو عذاب نازل ہوئے، ان میں سے 4 عذاب آج آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا عذاب، پانی کا عذاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے فرعونیوں پر طوفان بھیجا، بادل آئے، اندھیرا چھا گیا اور لگاتار زبردست بارش ہونے لگی۔ فرعونیوں کے گھر میں پانی ان کی گردنوں تک آ گیا، ان میں جو بیٹھا ڈوب گیا۔ سنیچر سے سنیچر تک 7 روز یہ عذاب جاری رہا، اور قدرت خداوندی کا کرشمہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے گھر ان فرعونیوں کے گھروں سے لگے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں پانی نہ آیا۔ جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے لیے اس مصیبت کے ٹل جانے کی اپنے رب سے دعا فرمائیں، یہ مصیبت ٹل گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو طوفان کی مصیبت رک گئی۔ دوسرا عذاب، ٹڈی دل کا حملہ۔ جب پانی کا عذاب ٹلا، پھر وہی پانی رحمت کی شکل میں تبدیل ہو کر زمین کی ہریالی کی مثال بن گیا۔ کھیتیاں خوب ہوئی، درخت پھل پھول خوب پھلے۔ اس طرح کی ہریالی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ فرعونی کہنے لگے کہ یہ پانی تو نعمت تھا، ہمیں موسیٰ پر ایمان لانے کی کیا حاجت ہے؟ چنانچہ وہ مغرور اپنے عہد سے پھر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بد دعا کی، اور 1 مہینہ عافیت سے گزر جانے کے بعد اللہ نے پھر ان پر ٹڈیاں بھیج دی، جو کھیتیاں اور درختوں کے پھل، یہاں تک کہ فرعونیوں کے دروازے اور چھتیں بھی کھا گئی۔ اور قدرت حق کا کرشمہ دیکھیے کہ ٹڈیاں فرعونیوں کے گھروں میں تو گھس گئی، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں بالکل نہ گئی۔ تنگ آ کر ان مغروروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر اس عذاب کے بھی ٹل جانے کی التجا کی اور وعدہ کیا کہ یہ بلا ٹل جائے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو ٹڈی دل کا عذاب بھی دور ہو گیا، مگر کافروں کا کفر بدستور جاری رہا اور وہ اپنے عہد سے پھر گئے۔ تیسرا عذاب، جوئیں اور مینڈک۔ ٹڈی دل کا عذاب ٹل جانے کے بعد بھی فرعونی ایمان نہ لائے، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بد دعا فرمائی، اور پھر فرعونیوں پر جوؤں کا عذاب نازل ہو گیا۔ یہ جوئیں فرعونیوں کے کپڑوں میں گھس کر ان کے جسموں کو کاٹتی اور ان کے کھانے میں بھر جاتی تھی، اور دھن کی شکل میں ان کے گیہوں کی بوریوں میں پھیل کر گیہوں کو تباہ کرنے لگی۔ جوئیں فرعونیوں کے جسموں پر کثرت سے چلنے لگی کہ ان کے جسم پر چپک کے داغ کر دیے، اور ان کا سونا دشوار ہو گیا۔ یہ مصیبت دیکھ کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بلا ٹل جانے کی التجا کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ بلا بھی ٹل گئی، مگر وہ کافر اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور کفر سے باز نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بد دعا کی تو اللہ نے ان پر مینڈکوں کا عذاب نازل کیا، اور حال یہ ہو گیا کہ آدمی بیٹھتا تو اس کی گود میں مینڈک بھر جاتے تھے، ہر جگہ مینڈک نظر آنے لگے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب کے بار ہم اپنے عہد پر قائم رہیں گے اور پکی توبہ کرتے ہیں، ہم پر سے مصیبت ٹالیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی اور یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر تماشا دیکھیے کہ وہ کافر پھر بھی اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور اپنے کفر پر بدستور ڈٹے رہے۔ چوتھا عذاب، پانی کے خون بننے کا عذاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے فرعونیوں پر جوؤں اور مینڈکوں کا عذاب نازل ہوا، اور پھر آپ کی دعا سے وہ عذاب ہٹ بھی گیا، مگر فرعونی پھر بھی ایمان نہ لائے اور کفر پر قائم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بد دعا فرمائی تو تمام کنوؤں کا پانی، نہروں اور جھرنوں کا پانی، دریائے نیل کا پانی اور ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا، اور وہ اس نئی مصیبت سے بہت ہی پریشان ہوئے۔ جو پانی اٹھاتے ان کے لیے خون بن جاتا،
اور اللہ کا کرشمہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے لیے پانی پانی ہی تھا، مگر فرعونیوں کے لیے ہر پانی خون بن گیا تھا۔ آخر تنگ آ کر فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک ہی برتن سے پانی لینے کا ارادہ کیا، تو جب بنی اسرائیل پانی نکالتے تو پانی نکلتا، اور جب فرعونی پانی نکالتے تو اسی برتن سے خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئی اور ان سے پانی مانگا۔ بنی اسرائیل کی عورتوں کا دیا پانی برتن میں آتے آتے ہی خون ہو گیا۔ فرعون خود پیاس سے لاچار ہوا تو اس نے تر درختوں کی نمی چوسی، وہ نمی منہ میں پہنچتے ہی خون بن گئی۔ اس قہر الہی سے عزیز آ کر فرعونیوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ ایک مرتبہ اور دعا کیجیے اور اس عذاب کو بھی ختم کرا دیجیے، پھر ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ان پر سے یہ عذاب بھی ختم ہو گیا، مگر وہ بے ایمان پھر بھی اپنے عہد پر قائم نہ رہے۔ خدا تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو بار بار مہلت دیتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائیں، مگر کفر آشنا بندے اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھا کر بدستور اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ انسان کی حد سے زیادہ سرکشی پر اللہ تعالیٰ کسی کمزور مخلوق سے ہی اسے تباہ کر دیتا ہے۔ غافل انسان مصیبت کے وقت تو اللہ کی طرف رجوع کا عہد کر لیتا ہے، مگر مشکل ٹل جانے کے بعد پھر وہی رخ اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھے، آمین۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ ایسے ہی علم افروز واقعات پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔